نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ہماری چھوٹی سی کاوش، ہماری چھوٹی سی کوشش کہ ہم تمام امت مسلمہ کے دکھوں کے ترجمان بن کر قرآنی اعمال، روحانی وظائف پیش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آج ہم ان لوگوں کے لیے بہترین عمل پیش کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ پھنسا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہا جس سے لینا ہے، یا یہ کہ ہماری بات نہیں مان رہا، کسی کے پاس کوئی کام جاتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، ہماری بات تک نہیں سنتا۔ ان پریشان حال مرد و خواتین کے لیے بہترین قرآنی عمل پیش کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ سے اور آخر تک گفتگو کو سماعت کیجیے گا۔ ناظرین، کوئی شخص پریشان ہے، پیسہ پھنسا ہوا ہے، جس کے پاس پیسہ پھنس گیا ہے وہ دے نہیں رہا، یا یہ کہ آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں مگر وہ بھی کسی بھی طرح بات نہیں مان رہا، کسی سے آپ رشتہ لینا چاہتے ہیں، اس کے سامنے جب بھی جاتے ہیں رشتے کے لیے بات کرتے ہیں مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ بات کوئی بھی ہو، کام کوئی بھی ہو، کسی فرد سے آپ کا کوئی کام منسلک ہے، انشاءاللہ اس قرآنی نورانی روحانی عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دیں گے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ ہمیں یہ کمنٹس کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ آپ کے دیے گئے وظائف میں اثر نہیں ہے۔ یہ ایس ایم ایس تعلیم کی کمی اور عقل کی کمی پر مبنی ہے، کیونکہ وظائف قرآن کریم سے ہوتے ہیں اور قرآن کریم لا ریب ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اس وظیفے کے ذریعے سے جو ہم مدد لینا چاہ رہے ہیں یا جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حکمت میں ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہ ہو، اللہ کی مشیت اور ارادے میں یہ ہو کہ یہ چیز ہمیں نہیں ملے گی، تو وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ مسلمان کا کام روحانی اعمال اور روحانی اسباب اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے التجا کرنا مسلمان کا کام ہے، نتائج اللہ کے پاس ہیں۔ اب میں وظیفہ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 37 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1۔ طریقہ یہ ہے کہ پیسی ہوئی سندل لے لیں۔ پیسی ہوئی سندل لے کر صبح کی نماز کے بعد آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد شہادت والی انگلی، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی منہ میں لے لیں۔ منہ میں انگلی ڈالنے کے بعد چونکہ انگلی منہ کے لعاب سے گلی ہو جائے گی تو وہ انگلی سندل میں ڈبو دیں۔ صاف ظاہر ہے انگلی کو تھوک لگی ہوئی ہے تو سندل انگلی کو لگ جائے گی۔ اسی سندل سے آپ نے پیشانی پہ ایک لکیر کھینچنی ہے، پیشانی پہ لکیر کھینچنی ہے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں جہاں آپ کا کام ہے، پیسہ پھنسا ہوا ہے، کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی رشتہ لینا چاہ رہے ہیں، غرض کوئی بھی بڑا کام ہو، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ سندل اتر بھی جائے گی تب بھی عمل کا اثر رہے گا۔ آپ نے شام کو جانا ہے تو عصر کے بعد کر لیجئے، مغرب کے بعد جانا ہے تو مغرب کے بعد کر لیجئے، عشاء کے بعد جانا ہے تو عشاء کے بعد کر لیجئے۔ اگر فرسٹ ٹائم جانا ہے تو آپ نے صبح کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔
انشاءاللہ یہ عمل پرتاثیر ہے اور ہمارے تجربے کے مطابق بہت آزمودہ عمل ہے. اس سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کے کام ہوئے ہیں. یہ طریقہ بزرگوں سے نقل شدہ ہے اور مجھے اس عمل کی اجازت ہے. الحمدللہ جن کو بھی بتایا ان کو فائدہ ہوا. ہوگا وہی جو رب چاہے گا. آپ کا کام اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت میں ہوگا تو ضرور ہو جائے گا. اللہ کی حکمت میں آپ کا کام نہ ہونا لکھا گیا ہے تو آپ وظیفہ پڑھیں گے تو پڑھنا آپ کا رائے گا نہیں جائے گا. اجر ضرور ملے گا. دنیا میں نعم البدل کی شکل میں ملے گا, آخرت میں درجات کی ترقی کی شکل میں ملے گا. بہرحال قرآنی وظیفہ, دعا کرنا, گڑ گڑانا, التجا کرنا, کوئی بھی ہماری چیز رائے گا نہیں جائے گی. ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے ڈالی جا رہی ہے نیکی کی صورت میں یا پھر نعم البدل کی صورت میں. صبر فرماتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں, گڑ گڑاتے رہیں, التجائیں کرتے رہیں. اللہ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے. مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, جب بھی کوئی پریشانی مصیبت لاحق ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں. اپنے تمام مسائل اور مصائب کا حل صرف اور صرف تعلیمات نبوی میں تلاش کیجیے اور قرآن و سنت میں اس کا حل تلاش کیجیے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.